بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ اس بات کا تصور کریں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی اس کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اولاد کا بھی ہونا، اس سے بات بھی کر سکنا، لیکن اس بات کا ادراک نہ ہونا کہ اس کا خوبصورت چہرہ کیسا دکھتا ہے۔ اسی طرح ایسی دنیا کا بھی تصور کریں جس میں لاکھوں کروڑوں خوبصورت چیزیں ہوں لیکن آپ ان میں سے ایک بھی نہ دیکھ سکیں۔ یہ سب ان لوگوں کی زندگی کی حقیقت ہے جو کہ دیکھ سکنے کی نعمت سے محروم ہیں۔ ایسی ہی کہانی امریکہ کے رہنے والے جین پارڈی نام کے اس شخص کی ہے۔ کئی سالوں سے وہ آنکھوں سے محروم رہا اور جب وہ صرف 15 سال کا تھا تو ڈاکٹرز نے اسے چیک کر کے حتمی فیصلہ سنایا کہ تمہیں سٹار گارڈ نام کی ایک بیماری ہے جس میں انسان کی آنکھوں کا اندرونی حصہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مریض صرف اور صرف چیزوں کا دھندلا سا خاکہ ہی دیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہر چیز سفید ہی نظر آتی ہے۔ 16 سالوں تک جین اس معذوری کے ساتھ زندہ رہا۔ معذوری کے ساتھ زندگی گزارنا ایک چیلنج سے کم نہیں تصور کیا جاتا، اور تمام تر مشکلات کے باوجود بھی جین نے ہمت نہ ہاری اور وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن آخرکار اس کو بھی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ جین نے اس لڑکی کو ملنے کے لیے بلایا اور وہ لڑکی اس ہوٹل پر آ کر کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ دروازے سے اندر آیا تو اس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اس لڑکی کے پاس سے گزر گیا۔ لڑکی نے پہلے تو سوچا کہ جین میرے ساتھ یہ کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ اصل میں وہ اندھا ہے۔ اس لڑکی نے جین کو اس کی معذوری کے باوجود پسند کر لیا اور آخر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کے ہاں 1 سال بعد ہی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان نے لنکن رکھا۔ اپنے حالات کے باوجود جین ہمیشہ سے ہی اپنے خاندان میں بڑا ایکٹیو تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کے مطابق وہ کھانا پکانا بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ جین بہت زیادہ خوش تھا اور اس کے دل میں محض ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ وہ اصل میں کبھی بھی نہیں دیکھ پایا کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگرچہ یہ خاندان اب ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہی اچھی طرح جڑ چکا تھا اور انہیں اب جین کی یہ کمزوری اس قدر محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر ان نے ریچل رے نامی اس لڑکی کو ٹی وی پر دیکھا۔ ریچل رے بھی اندھی تھی اور ایک لائیو ٹی وی شو کے دوران وہ 10 سال میں پہلی بار اپنی بہن کو دیکھ پائی، اور یہ سب کچھ اسپیشل پوائنٹس ای سائٹ نام کی ایک کینیڈین ٹیکنالوجی کی وجہ سے ممکن ہو پایا۔ اس ٹیکنالوجی میں ایک ہائی سپیڈ کیمرہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اندھے شخص کے سامنے ہونے والا سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے اور پھر وہ سب کنٹرول پینل کو بھیج دیا جاتا ہے۔ کنٹرول پینل کچھ الگوریدمز اور اڈاپٹر کی مدد سے ویڈیو کو بینائی سے محروم شخص کی ضرورتوں کے حساب سے ڈھال کر اس کو ایک خاص قسم کی اینکوں میں دکھا دیتا ہے۔ یہ سارا عمل بہت ہی تیزی سے ہو جاتا ہے تاکہ اس کو استعمال کرنے والا شخص سب کچھ لائیو دیکھ سکے۔ ریچل نے جب اپنی بہن کو پہلی بار دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی بیوی جوائے نے جب یہ شو دیکھا تو اس نے بھی اس شو والوں کو کال کی تاکہ ان کو بھی جین کی بینائی واپس لوٹانے کا موقع مل سکے۔ بہت دن ان لوگوں نے انتظار کیا لیکن آخر ان لوگوں کو اس شو کا جواب آ ہی گیا۔ اس خاندان کو نیو یارک بلا لیا گیا۔ اسٹوڈیو میں کھڑی جین کی بیوی اپنے شوہر کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب یہ اینکیں پہنے گا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا جین اور اس کی بیوی نے ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا تھا۔ جین نے اپنی اینکیں پہنی۔ اینکیں پہننے کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف مڑا اور کچھ لمحوں کے لیے اسی جگہ پر بالکل منجمد ہو گیا۔ ایک سکرین پر وہ سب نظر آ رہا تھا جو کہ وہ دیکھ سک رہا تھا۔ آخر جین نے خاموشی توڑی اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی بیوی جائے اپنے آنسو کوشش کرنے کے باوجود روک نہ پائی۔ جین خوشی سے پاگل ہو رہا تھا اور بالکل بچوں کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ بالکل ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس وقت گزرنے والا ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ 16 سال دھندلے خاکے دیکھنے کے بعد آخرکار اس کے سامنے دنیا بالکل صاف اور واضح تھی اور اس میں وہی اصل رنگ تھے جیسا کہ ایک عام انسان دیکھ سکتا ہے۔ جین کے والدین بھی تماشائیوں میں بیٹھے تھے اور ان نے اپنے بچے کو بچپن سے ہی اس معذوری سے لڑتے دیکھا تھا۔ ان سے رہا نہ گیا اور وہ بھی اٹھ کر آ گئے۔ ہر کوئی اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ابھی کچھ ایسا ہونے والا تھا جس نے ان سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جین اور اس کی بیوی کو پتا تھا کہ یہ خوشیاں محض اس شو تک ہی محدود ہیں، اور جو ہی ان کو واپس جانا تھا انہیں یہ اینکیں واپس کرنی تھیں۔ یہ سوچ کر ہی ان دونوں کا دل ڈوبا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک لمحہ بھی خوشی کا ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جین کو اسی دوران ٹی وی ہوسٹ کی آواز سنائی دی کہ یہ کمپنی جس نے یہ اینکیں بنائی ہیں وہ جین کو یہ اینکیں تحفے میں دینے کا اعلان کرتی ہے۔ جین کو $15,000 کی یہ اینکیں $1 بھی ادا کیے بغیر مل چکی تھیں۔ اب جین اپنے اطراف میں موجود ہر چیز بھی دیکھ سکتا تھا اور اپنی زندگی بہت ہی اچھی طرح اور بھرپور طریقے سے بھی گزار سکتا تھا۔ جین تو خوشی کے مارے بے حال ہو رہا تھا اور اس کی بیوی بھی تشکر کے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ہم جن نعمتوں کا اللہ پاک کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک لا حاصل خواب ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ کہانی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں سوچنے پر ضرور مجبور کر دے گی۔ ناظرین محترم، ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں چاہ سکتا۔
جب بچہ کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو ماں اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ سکھ چین کی نیند سو سکے۔ ایسا ہی کچھ اس ماں نے بھی کیا، اور یہ اپنے بچے کو سلانے اس کے کمرے میں آئی، لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ واپس نہ لوٹی تو اس کے شوہر نے جو کیمرے میں دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بات کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، کہانی کا آغاز جنوبی افریقہ کے ڈربن نامی شہر سے ہوتا ہے، جہاں آج بھی یہ خاندان آباد ہے۔ کیرن اور ٹائرون مورس نامی اس جوڑے کے گھر میں حال ہی میں اولاد کی خوشیاں آئی تھیں۔ اب ان کا بچہ تقریباً 1 سال کا ہو چکا تھا، اور ایک رات اس ساری فیملی نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت پر بلانا چاہیے۔ ان نے اپنے تمام جاننے والوں کی ایک بڑی دعوت کی، اور کھانے کی میز پر اب کافی لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ اب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑے خوش تھے اور اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کی اونچی آواز سے یہ بچہ جاگ گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ یہ بچہ کافی دیر روتا رہا، اور کیرن کو جب پتہ چلا کہ اس کے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اس نے سب کام ادھر ہی چھوڑے اور اپنے بچے کو سلانے کے لیے اوپر والے فلور پر آ گئی۔ ان لوگوں نے کچھ سال پہلے ہی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سارے گھر میں ویڈیو کیمراز لگوائے تھے۔ کیرن جب اپنے بچے کے کمرے میں آئی تو آگے اس کا بچہ جھولے میں پڑا بری طرح رو رہا تھا۔ کافی دیر تک جب کیرن واپس نہ آئی تو ٹائرون کو بھی کچھ پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر کیوں کیرن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس نے بجائے اوپر جانے کے اپنے بچے کے کیمرے کی ویڈیو کا لنک کھولا، اور اس نے جو ویڈیو میں دیکھا اسے دیکھ کر اس کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ویڈیو میں اس کی بیوی اس کو فرش پر پڑی ہوئی نظر آئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ لیکن ٹائرون کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شک مکمل طور پر غلط تھا، اور اس کمرے میں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ کیرن اپنے بچے کو سلانے کے لیے ہی اوپر گئی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ وہ اپنے بچے کے جھولے کے پاس بیٹھ گئی تاکہ اس کو اپنا بچہ نظر آتا رہے۔ وہ کافی دیر اسے سلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کا بچہ نہیں سو رہا تھا، اور آخر یہ ماں تھک ہار کر اپنے بچے کے جھولے کے پاس ہی نیچے لیٹ گئی۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی، اور اچانک اس کو محسوس ہوا کہ اس کا بچہ سو گیا ہے۔ ماں نے سوچا کہ اگر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اس کا بچہ پھر سے جاگ جائے گا اور اس کی نیند خراب ہوگی، اس لیے اسے اس کمرے سے نکلنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا تھا۔ اس لڑکی نے بعد میں اپنے شوہر کو بتایا کہ میں جس جگہ لیٹی تھی وہاں سے ہی خود کو خاموشی سے آگے کرنے لگی، اور خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ یہ ماں فرش پر رینگتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے اس کام کی ویڈیو بن رہی ہے۔ ٹائرون نے جب پہلی بار ویڈیو دیکھی تو اس کو تو بے حد خوف آیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، اور اس کا تمام تر ڈر اور خوف اب قہقہے میں بدل چکا تھا۔ ٹائرون نے یہ ویڈیو اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کی اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کیمرے لگوائے، کیونکہ اگر اس وقت اس کمرے کی ویڈیو نہ بن رہی ہوتی تو ہم کسی صورت بھی نہ دیکھ پاتے کہ کیرن نے اپنے بچے کی محض نیند کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ناظرین، مائیں اپنے بچے کی نیند میں خلل نہ ڈالنے اور اس کے آرام و سکون کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ماں کے پیار اور محبت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔